ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک نوجوان نے سرورت کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے والد کے رویے کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا اور بیٹی کی شکایت بیان کی۔ باپ نے شکایت سنی، دریدہ نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، آنکھیں نمناک ہوئی، آواز بھر آئی اور پھر زبان گونگ ہو گئی۔ پھر وہ سنبھلا، بچی کھچی طاقت و توانائی جمع کی اور افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹے سے جو کہا وہ شعری ادب کا انمول نمونہ ہے۔ اس قدر مدبر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں فرط جذبات سے جل تھل ہو گئیں۔ ریش مبارک آنسوں سے تر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ باپ نے جو کہا وہ صرف اس کی آپ بیتی نہ تھی، ہر صاحب اولاد کی ہڈ بیتی ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی جبلی محبت، ریاضت اور قربانیوں کی داستاں۔ باپ نے کہا، بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میری خوشی دیدنی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھا، جیسے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اب میں نے اپنے لیے نہیں فقط تمہارے لیے جینے کا فیصلہ کیا۔ تمہیں ہر حال میں خوش باش دیکھنا میری آرزو تھی، اور تمہارا کھیلنا کودنا، شرارتیں کرنا، بگڑنا اور سنورنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آنکھ کا نور دل کا سرور۔ میں نے اپنی نیندیں تمہاری نیند پر، خوشیاں تمہاری خوشیوں پر اور خواہشات تمہاری خواہشات پر قربان کر دی۔ تم سوتے میں جاگتا، تم کھلکھلاتے میں کہے لگاتا، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میری جان پر بن آتی۔ میں اندیشوں اور وسوسوں سے نڈال ہو جاتا۔ تمہیں اچھا کھلانے پلانے، دنیا جہاں کی نعمتیں باہم پہنچانے کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ خود بھوکا رہا، تمہاری بھوک مٹھائی۔ تم نے اپنے پاؤں پر چلنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ پوری کائنات تمہاری ہم سفر ہے۔ تم رکے تو جیسے کائنات کا نظام رک گیا۔ خود پتھروں پر چلا مگر تمہارے لیے دیدہ و دل فرش رہ گیا۔ تم نے رات کو دن کہا، سیاہ کو سفید، میں نے آنکھیں بند کر کے تائید کی۔ تم مشرق کو چلے، میں نے مشرق کی طرف رخت صفن باندھ لیا۔ تم نے تارے توڑنے کو کہا، میں نے کمر کس لی اور ناممکن کو ممکن بنانے پر تل گیا۔ تمہارے لیے ہر رشتہ، ناتا، تعلق اور رابطہ توڑ دیا۔ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور ناپسند کو ناپسند۔ تمہاری ڈانٹ کو معصومیت اور بدتمیزی کو ہمیشہ طفلانہ انداز محبت سمجھا۔ تم جوان ہوتے گئے، میں بوڑھا ہوتا گیا۔ تمہاری اٹھان مجھے ڈھلوان میں بدلتی رہی۔ تم سر و قد ہو گئے، میں ٹیڑھی کمان۔ تم مضبوط ہوئے، میں لاغر و کمزور۔ کبھی تمہیں احساس نہ ہونے دیا کہ تمہاری فولادی جسم اور مضبوط ہڈیوں کے لیے میری ہڈیاں کھاد بنی ہوئی ہیں، مگر میں نے کبھی تم سے یا اپنے آپ سے گلہ نہیں کیا، حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ امید یہ تھی کہ جس طرح بچپن میں تم میری انگلی پکڑ کر چلتے پھرتے اتراتے تھے، اب تمہاری انگلی پکڑ کر باقی ماندہ زندگی کا کٹھن سفر طے کروں گا۔ جس طرح میں اپنی ضرورتیں، خواہشیں قربان کر کے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا تھا، تم میری ضرورتیں پوری کرو گے۔ اپنا بچپن یاد کر کے میرے منہ میں نوالا ڈالو گے، میرا منہ اور ناک صاف کرو گے اور میرے کمزور بچے کی طرح خبرگیری کرو گے۔ تمہاری کوڑیل جوانی میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگی اور تمہاری کامیابیوں کا امرانی، ترقی و خوشحالی میرے لیے اسی طرح باعث اطمینان و آسودگی جس طرح تمہارا پروان چڑھنا میری سرشاری کا باعث رہا۔ مگر اے بیٹے، تم نے کیا کیا؟ ایک رات کا احسان بھی یاد نہ رکھا۔ ہر ماں باپ جو زیادہ غریب ہو یا امیر، کمزور ہو یا طاقتور، اپنی اولاد کی پیدائش و پرورش کے عرصے میں انہی مراحل سے گزرتا ہے۔ اپنی زندگی کا پل پل اولاد کی خدمت میں گزاری اور ان کی نازبرداری پر قربان کر دیتا ہے۔ اولاد کے لیے بسا اوقات انسان اپنے رب اور اس کے احکامات کو بھی بھول جاتا ہے، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ خیش، اقربات، ضرورت مندوں، زیر کفالت افراد و خاندانوں، ضرورت مندوں کے حقوق، معاشرتی رسم و رواج، مذہبی فرائض فراموش کر دیتا ہے، اور جائز و ناجائز، حق و ناحق اور حلال و حرام کی تمیز تک روا نہیں رکھتا۔ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، مگر یہی اولاد سوائے ان خوش نصیبوں کے جن کی پرورش رزق حلال سے ہوئی، تربیت حقوق و فرائض کے شعور سے آشنا ماحول میں اور ساخت پرداخت، اعتدال و توازن کے ساتھ جمع ہو کر کیا کیا قیامتیں نہیں ڈھائیں۔ ماں باپ کی کمزوری، کوتاہی، ناکامی کا سر عام تذکرہ، تنگ دستی کے سبب خواہش پوری نہ کرنے کی شکایت، اور اپنے دیگر رشتہ داروں، وفاداروں اور حقداروں کو اپنی جائز کمائی سے نوازنے کا طعنہ، بڑھاپے میں سنکی ہونے اور ہر بات میں ٹانگ اڑانے پر غصہ، اور اپنی ناکام تجربات دہرانے کی عادت پر اظہار برہمی، جائیداد ہتھیانے کے لیے قطر پر اترانا اور ساس بہو کے جھگڑوں پر انہیں اولڈ ہوم داخل کرنے سے گریز نہیں رکھنا۔ ناظرین، اولاد کے لیے ہر حد کو تجاوز کرنے والے والدین یہ تک بھول جاتے ہیں یہ کسی
نیکی بھلائی اور قربانی کو بھی معلوم نہیں یاد رکھے گی یا نہیں۔ نماز جنازہ میں شریک ہوگی، اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اتارے گی اور فاتحہ پڑھنے بعد از تدفین قرآن خوانی کسی غریب کو کھانا بھی کھلائے گی یا اپنے معمولات میں مگن سر سے بوجھ اترنے پر کلمہ شکر ادا کرے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اولاد کو ہمیشہ آزمائش سمجھ کر اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے، اولاد کی محبت میں دیوانے ہو کر کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، ان کے سکھ چین کے لیے کسی دوسرے کا سکھ چین برباد نہیں کرتے، اور خدا کو بھولتے ہیں نہ خلق خدا کے حقوق کو فراموش کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ خوش قسمت اور کامران ہے وہ اولاد جو توازن و اعتدال کے راستے پر گامزن، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کے توفیل حقوق و فرائض سے آشنا، ماں باپ کی خدمت گار و اطاعت گزار ہے اور معاشرے کا مفید و بہتر انسان۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے بالخصوص ماں باپ کے شکر گزار ہر دم دعا گو ہوتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔